بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کورج ود عارف ناظرین۔ چینل بنائے پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی ناظرین۔ لاہور پولیس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز کا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ میں کیا کہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک معذور خاتون کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جو ظلم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو خواتین اور جو ہیں وہ جو ہے جان کی بازی ہار گئی تھانے میں۔ ویڈیو میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دو خواتین اس جو ہے وہ تھانے جو سامنے بیٹھی رپورٹ لکھوا رہی ہیں یا سامنے بیٹھی ہیں، ان کے سامنے جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ مرد، یعنی کہ مرد پولیس والا کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ مریم نواز کے ویژن کے خلاف ہے۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ کسی بھی خاتون کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے عورت جو ہے نا آفیسر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ان لوگوں کی اور مریم نواز کا جو ہے نا وہ ویژن ہے، اس کی وائلیشن دیکھ لیں۔ دوسرا، میڈیا پر خبر چلتی ہے کہ ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن لاہور میں دو خواتین جو ہے نا وہ حرکت قلب جو نہیں کہ دل بند ہونے سے جان کی بازی ہار گئی ہیں۔ اچھا، یہ خبر سننے میں اور پڑھنے میں تو سراسر یہ من میں ایک ہی دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ دو عورتیں، دو خواتین، ان کی اچانک جو ہے نا وہ حرکت قلب کیسے بند ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا دل کیسے بند ہو سکتا ہے، ان کی حرکت دھڑکن کیسے بند ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی چند دن پہلے جو ہے نا وہ یہ بات کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے ایک معذور بچی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ جو بربریت کی، جو ظلم کیا، اس پر ایک پورا تھانہ غازی آباد کا معطل ہو چکا تھا۔ تو خیر، وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ کھلتا جا رہا ہے کہ ان خواتین کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ خانہ بدوش تھی، یعنی کہ بیچاری جو ہے وہ خانہ بدوش، یعنی ایک جو ہوتے ہیں وہ غریب طبقہ ہے، یعنی ان کے پیچھے کوئی پشت پناہی نہیں ہے۔ اچھا، جب پتہ یہ چلا کہ یہ خانہ بدوش خواتین ہیں اور تھانے میں تفتیش سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ملزم کتنا بااثر ہے، پھر اس حساب سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ جب پتہ چلا یہ خانہ بدوش ہیں، غریب ہیں، ان پڑھ ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، تو باقی باتیں آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبوری ہے، یہ ظلم ہوا، یہ بربریت ہوئی ہے تو میں بات ضرور کروں گا۔ اچھا، لوائقین کا کہنا ہے کہ ان کی بچوں کی موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں ہوئی بلکہ ان کو قتل کیا گیا۔ جو مقتولہ کی والدہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ گردن پر تشدد کے نشان بھی ہیں اور ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ استغفر اللہ العظیم، کیسے درندے۔ یہ لاہور پولیس کو جب سے یہ DIG جو یہ فیصل کامران آئے، نیک نیتی والے، اس دن کے بعد جو ہے نا وہ لاہور پولیس کو تو جو پتہ نہیں ظلم اور بربریت کا کوئی گٹی پلا دیے کہ ہر وقت ظلم اور بربریت ہی کرنا ہے جی۔ اور پہلے ثانیہ بھاٹی گھاٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون اور اس کی بچی گٹر میں گر گئی تو اس کے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ لوگ جو ہیں اصل میں ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ وہ جو ثانیہ بھاٹی گیٹ والے ہیں نا، دونوں ملزمان SP اور SHO، وہ بھی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اچھی پوسٹ پہ ان کو جو ہے ترقی مل گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو 78 لوگ معطل ہوئے ہیں اور جو ASI تھا جس نے وہ معذور بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ چند دن کے بعد ہی جیسے یہ خبریں اخبار کی زینت سے ختم ہوگی، یہ کسی اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پیٹی بھائیوں کو بچانے کا رواج چل رہا ہے جی، احتساب کا عمل ہے کوئی نہیں۔ جس دن ان لوگوں کو پھڑکایا جائے گا نا، پیٹی بھائیوں کو پھڑکایا جائے گا، لٹکایا جائے گا چوک میں کہ تم قوم کے ٹیکسوں سے پیسے لے کے قوم کے ٹیکسوں پہ جو پلتے ہو تمہارے بچے، اور پھر تم جو ہے انہی کے ساتھ یہ ظلم بربریت کرتے ہو، اس دن یہ پولیس کا نظام بہتر ہوگا، خاص طور پہ لاہور پولیس کا۔ لاہور ایک سیف شہر جو ہے سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، بلکہ پاکستان میں جو ہے وہ، لیکن وہاں کی پولیس کے آپ حالات چیک کریں، ہاتھ کھل گئے ہیں جی پولیس کے۔ اچھا جی، پولیس نے میڈیا پر موت کی خبر چلا دی مگر اہل خانہ کو نہیں بتایا۔ دیکھیں کیا چیز چھپانا چاہتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم جو ہے اس کے بعد لاشیں بھاری نفری کی موجودگی میں رات 3 بجے ان کی جھونپڑی پر لے جائیں گی اور فوراً تدفین کے لیے پریشر ڈالا گیا، یعنی کہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی خود کیا، ان کی جو ہے وہ کفن دفن بھی خود کیا، اور فوری جو ہے وہ اسے دفن کرنے کے لیے پریشر ڈالا گیا۔ تو اگر انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر کس چیز کو چھپایا جا رہا تھا؟ اچھا، خاندان والوں نے انکار کیا تو 3 گھنٹے کی مہلت ملی اور پولیس کی بھاری نفری وہیں موجود رہی۔ پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں صبح 6 بجے تدفین کی گئی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ کوئی FIR بھی نہیں تھی،
جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا۔ پتہ نہیں پولیس کی وردی پہنے ان مردہ دل والوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ غریب کے لواحقین جو ہیں وہ بھی دل رکھتے ہیں، ان کے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہو جائے تو یہ غازی آباد پولیس اسٹیشن سے بھی بڑا کیس بن کر ابھرے گا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اپنی پولیس کو دیکھ کر تحفظ کے احساس کی بجائے خوف آنے لگتا ہے۔ یقین مانیں کہ یار یہ ہمارے محافظ نہیں، کہیں محافظ کی جو ہے وہ شکل میں کوئی درندہ ہی نہ ہو۔ ہمارے تو بچے ہی محفوظ نہیں ہیں، ہم ان کو کیا کہیں؟ جب ان لوگوں کو جو ہے نا وہ تحفظ ملے گا تو پھر ہمارے جو ہیں وہ بچے ہی محفوظ نہیں ہیں اس ملک میں۔ 15 ماہ کا بچہ محفوظ نہیں ہے اس ملک میں۔ تو افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیا روئیں، ہمارے محافظ، ہمارے ٹیکس پہ پلنے والے۔ اب یہ بربریت، اس سے پہلے تھانہ غازی آباد میں جو ہے وہ 78 لوگوں کے سامنے ایک ASI جو ہے وہ معذور بچی کے ساتھ ظلم اور بربریت کر رہا تھا۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی۔ یہ DIG آپریشن خود اس بات کی جو ہے نا وہ توثیق کر گئے کہ 78 لوگوں میں سے کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی، کسی نے نہیں روکا، کسی نے اطلاع نہیں دی اوپر۔ تو DIG صاحب یار آپ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے 3 کیس آئے، تینوں میں جو ہے نا وہ لاہور پولیس جب سے آپ آئے 3 بڑے کیس سامنے آئے، تینوں میں لاہور پولیس ملوث نکلی ہے۔ اور تینوں میں ابھی تو پہلا جو کیس ہے ثانیہ بھاٹی گھاٹ والا، وہ تو دونوں آفیسر 80 پوسٹ پہ ہیں۔ یہ غازی آباد والا جو ہے وہ یہ بھی کچھ دنوں کے بعد بحال ہو جائیں گے اور اچھی پوسٹوں پہ بیٹھیں گے۔ انہیں پتہ ہے ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں، یہ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں ابھی، یعنی چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، تو پھر ایسے ہی نظام چلے گا جی۔ وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ بھی یہ آپ ایک تصویر دیکھیں کہ یہ 15 ماہ کی بچی ہے۔ اب اس نے دنیا میں کیا دیکھا ہوگا، یہ کیا اس نے سوچا ہوگا جو ہے وہ یہ روز قیامت، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں بات کر سکوں کہ روز قیامت یہ بچی کس کا گربان پکڑے گی، روز قیامت یہ بچی کس سے پوچھے گی اپنے اوپر جو 15 ماہ کی بچی۔ یار سوچ کر انسان کو خوف آتا ہے کہ یہ جو 15 ماہ کی بچی ہے کس کا گربان پکڑے گی روز قیامت، کس سے سوال کرے گی، کون ہوگا جو اس کا جواب دے ہوگا۔ جس درندے نے یہ درندگی کی ہے، کیا اس کو چونک میں لٹکایا نہیں جانا چاہیے؟ کیا اس کے گھر میں جو ہے بچیاں نہیں ہیں؟ کیا اسے جو ہے وہ اس کا میں اب کیا کہوں، اس کو جو ہے وہ سریعام چونک میں لٹکا کے عبرت نہیں بنانا چاہیے؟ خدا کے لیے چند لوگوں کو ایسا عبرت بنائیں آپ، چند لوگوں کو۔ اگر آپ معاشرے میں بچیوں، ابھی یہ 15 ماہ کی بچی کیا بیچاری جو ہے وہ کس کو بتا سکتی تھی اپنا غم، اپنا ظلم جو اس کے اوپر بیتی، کس کو بتا سکتی تھی؟ اس بیچاری کی جو ماں ہے وہ انہیں نوکری پیشہ تھی، نوکری پہ جاتی تھی، تو پیچھے وہ اپنی خالہ کے پاس، یعنی کہ بچی کی خالہ اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی، تو ان کا ایک رشتہ دار تھا۔ اب پولیس کو تو چھوڑیں، اپنوں میں بھیڑیے چھپے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھیڑیا اپنا ہے کہ غیر ہے، کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی بچی تھی، وہ پیچھے سے وہ لے کے جاتا تھا بازار، یعنی دکان پہ لے کے جاتا تھا، تو خالہ کو کون سا خواب بنا تھا کہ اپنا رشتہ دار ہے، یہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ جب واپس آئی تو بچی بے ہوش تھی، تو انہیں لگا کہ شاید سو گئی ہے اونگ میں۔ اچھا بچی یعنی رات کو بھی یعنی تکلیف محسوس کر رہی تھی، تو والدہ جو ہے وہ لے کے گئی، ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھایا، پھر والدہ نے جو ہے وہ، اب میں کیا کہوں، چھوڑو، لیکن وہ بچی بیچاری آخری سانس میں ماں بول کے دنیا سے چلی گئی۔ جس رشتہ دار نے، جس بے غیرت نے، بے شرم نے وہ یہ بربریت کی، اسے شرم نہیں آئی کہ یار 15 ماہ کی بچی ہے، وہ تکلیف، وہ درد، وہ کس کو سنائے گی، کس کو بتائے گی وہ درد، وہ تکلیف؟ اعلیٰ حکام کو اور میں عدلیہ کو اور
ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جس میں ایسے درندوں کو بنا تفریق کیے، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ بڑے اداروں میں ہوں، چاہے وہ چھوٹے لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں، جو بھی اس طرح کی بربریت کرے گا، اس طرح کا ظلم کرے گا، ستم کرے گا، انہیں چوک میں لٹکایا جائے گا۔ ان کا جو ہے نا وہ جنازہ نہیں پڑا جائے گا، کتوں کی طرح گھسیٹ کے گٹر کا کھڈا کھو کے اس میں پھینکا جائے گا، تاکہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہو، اس کے جو ہے وہ آل و عیال رسوا ہوں، اس کے جو ہیں وہ پیدا کرنے والے رسوا ہوں، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے جہنم ہے ہی ہے۔ ایسے درندوں کا میرا ایمان ہے کہ یہ ایسے درندے جہنم میں جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب میں اور اس کے اوپر مزید میرا دل جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو بھیڑیے ہیں، جو کسی کی ماؤں بہن بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے، چاہے وہ پولیس میں ہوں یا پھر ایسے درندے جو 15 ماہ کی بچیوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے خلاف نا میرا دل میرے بس میں ہو نا تو ان لوگوں کو میں چتڑے کر دوں، ان لوگوں کے چوک میں کھڑے کر کے۔ ایسے لوگوں کو یہ وہ کتے ہیں جو ہلکے ہیں، جو لوگوں کو کاٹتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، ان کا اب میں بس کیا کہوں۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔